Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Majid Rashid, Assistant Professor of Islamic Studies from Khwaja Farid University of Engineering and Information Technology, Rahim Yar Khan. میں ملک یار محمد ریسرچ سینٹر بہاولپور کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس بین الاقوامی کانفرنس کی تمام انتظامیہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس عظیم و شان کانفرنس میں مجھے اپنی ریسرچ پیش کرنے کی سعادت بخشی۔ میری تحقیق کا عنوان ہے پائیدار ترقی میں قدرتی وسائل کے استعمال کے ضوابط اسلامی تعلیمات کے تناظر میں۔ میرے موضوع کا تعارف یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو وجود بخشا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمام وسائل دیے ہیں، جیسے پانی، جنگلات اور ہوا وغیرہ۔ اسلامی نظام حیات صرف انسانی خوشحالی پر ہی توجہ مرکوز نہیں کرتا، بلکہ اس کے قدرتی تحفظ پر بھی زور دیتا ہے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مقصد ماحول کو خراب کرنے والے امور سے ماحول کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے قدرتی وسائل اور ماحول کے تحفظ کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے اور اس کے تحفظ کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے موجودہ دور میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی اصطلاح بیان کی جاتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ وہی نقطہ نظر ہے جس کا تاکیدی حکم اسلام 14 سالوں سے دے رہا ہے۔ پائیدار ترقی موجودہ دور میں قدرتی وسائل کے تحفظ، بالخصوص ماحولیاتی نظام کے تحفظ اور ایک مثالی معاشرے کے وجود کے لیے پائیدار ترقی کی ٹرم کو متعارف کروایا گیا۔ 1983 کو ماحول کی ترقی کے لیے اقوام متحدہ نے ہارلیم برنٹ-لینڈ کی قیادت میں ایک کمیشن قائم کیا۔ اسی کمیشن کی رپورٹ 1987 میں آور کامن فیوچر کے نام سے شائع ہوئی، جس میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اگر انسانوں نے اپنے رہن سہن کے طریقے کو تبدیل نہ کیا تو اس سے ماحولیاتی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، جس سے انسانیت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی نظریہ کے لیے ہارلیم برنٹ-لینڈ نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا نظریہ پیش کیا۔ قدرتی وسائل ایسے وسائل جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف ممالک کو زرخیز مٹی، جنگلات، معدنیات اور پانی وغیرہ کی شکل میں عطا کیے ہیں، قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ یہ وسائل عطیہ خداوندی ہیں، انسان ان کا کھوج لگا سکتا ہے اور ان قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پائیدار ترقی میں قدرتی وسائل کا استعمال اسلامی تناظر میں سماجی عدل، معاشی انصاف، ماحولیاتی اور قدرتی وسائل پائیدار ترقی کے بنیادی مقاصد ہیں۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کی حتی الوسع حفاظت کریں۔ اس میں ماحول اور دوسرے تمام جاندار اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں شامل ہیں، یہاں تک کہ گھر کے پاس سے نہر گزر رہی ہو تو اس سے بھی پانی ضائع کرنے کو روا نہیں رکھا گیا۔ آبی وسائل کائنات کی ہر چیز کو انسان کے مفاد اور فائدے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، البتہ ان نعمتوں کے استعمال میں اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے اور افراط و تفریط کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک دفعہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا اور وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ کیا اسراف کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ تم بہتی نہر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہوا کسی بھی حال میں پانی کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے واضح الفاظ میں پانی کو آلودہ کرنے سے منع کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ پانی کے ذخائر انسانوں کی بد انتظامی اور غیر ضروری استعمال کی وجہ سے دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ صنعتوں کے پھیلاؤ، دیہاتوں سے شہروں کی طرف آبادی کے رخ اور پرتعیش طرز زندگی نے ان مسائل میں مزید اضافہ کیا ہے۔ زرعی زمین صحت مند معاشرے کے لیے قدرتی ماحول کا سرسبز و شاداب ہونا انتہائی ضروری ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو تر و تازہ بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو سراہا ہے۔ درختوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنے کی تعریف بیان بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا ارشاد عالی شان ہے، جو مسلمان کوئی درخت
یا کھیتی اگاتا ہے جس سے کوئی پرندہ یا انسان یا حیوان کھاتا ہے، یہ بھی اس کے لیے باعث ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر آباد زمین کو آباد کرنے کے لیے یہ حکم جاری کیا ہے کہ غیر آباد زمین جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو، تو جو شخص اس کو آباد کرے گا اسی کو ہی اس کا مالک سمجھا جائے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین کو آباد کیا جا سکے۔ زراعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شروع ہی سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بنجر زمین کی آباد کاری کی تاکید کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے بنجر زمین کو آباد کیا وہ اس کی ہے فضا کی حفاظت۔ اس طرح انسان کی بنیادی ضرورت میں پانی کا ذکر آتا ہے، اسی طرح انسانی بنیادی ضرورتوں میں صاف ستھری ہوا بھی شامل ہے۔ اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام انسانوں کی یکساں طور پر ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اسی کے مطابق قدرتی وسائل بھی عطا کیے ہیں۔ ہوا کے بغیر زندگی کا وجود محال ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکساں طور پر ہوا عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ماحول کی حفاظت کی تلقین فرمائی اور فضا کو آلودہ کرنے سے روکا ہے، بلکہ یہاں تک کہ ہجوم کی جگہوں پر گندگی اور بدبو پھیلانے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اسلام اور قدرتی وسائل کا تحفظ۔ اسلام نے انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف مقام عطا کیا اور اس کی بعثت کا مقصد انسانیت کی خیر خواہی کو ہی قرار دیا ہے اور ایک مثالی نظام حیات دیا ہے جس میں صلاح اور خیر خواہی کے جذبے کو بڑی اہمیت سے بیان کیا ہے۔ فساد کی مذمت بیان کرتے ہوئے فساد کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا مت کرو۔ اصل کلام یہ ہے کہ پائیدار ترقی کے حصول کے لیے قدرتی وسائل کی حفاظت کرنا ہر انسان کی ذاتی ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے اس کو بھی فائدہ ہوگا اور پورے معاشرے کو بھی خوشحالی نصیب ہوگی۔ اس بات کی تاکید قرآن و سنت سے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن و سنت کے وہ مضامین جو اعتدال اور میانہ روی کی طرف مغازی ہیں اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی یہ خوبی ہے کہ تہذیبوں کے تصادم کے باوجود قدرتی وسائل کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے استعمال میں اعتدال کے طرز کو اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل پیرا ہوں جو خیر خواہی پر مبنی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔